دنیا میں جو کوئی بھی جس کسی کے پاس میں بھی ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کے مالک تنے تنہا اللہ ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہ اس میں سے نکلے گا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں اور بہت سارے اس سے میرے کام نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دیا۔ جب زمین پر ڈال دیا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے میری وہ پیچھے ہٹ رہے، اس سے ڈر کے مارے۔ یہ فطری بات ہے، سانپ سے ڈرنا تو کوئی نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے، بہرحال پیچھے ہٹ رہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پہلی عالم پر لوٹا دیں۔ جب پکڑ لیا تو اس کو پھر لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ نہ یہ لاٹھی ہے نہ یہ سانپ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ جو چاہے وہ ہے۔ ایسا ہے دنیا کی بڑے سے بڑی شکل جو نفع کی تمہیں نظر آ رہی ہے اس سے متاثر ہونے کی اور للچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں بڑی بڑی شکلیں جو تمہیں ہلاکت کی نظر آ رہی ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پر صرف تنے طرح ہمارا کنٹرول ہے۔ جب چاہیں گے ہم اس میں سے نفع نکالیں گے اور جب چاہیں گے تمہارے حق میں اس کے لیے نقصان نکالیں گے اور جب چاہیں گے تمہارے لیے نفع نکالیں گے۔ مسئلہ ان چیزوں کا تمہارے ہاتھ میں ہونا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کا مالک تمہارے اور ہمارے ساتھ میں ہے۔ اس لیے ساری چیزیں مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اور کھربوں ہو، یہ سارا مخلوق ہے، اور مخلوق کے بارے میں فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا دنیا کی کسی چیز کے ہاتھ میں نہ کسی کی زندگی کا بنانا ہے اور نہ کسی کی زندگی کا اجاڑنا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے اور نہ کسی کو زندگی دینا ہے اور نہ کسی کو مار کر زندہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ تنے تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے قدرت کاملہ اور قاہرہ سے کرتے ہیں، وہ کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی کوہ میں سے ایک گھابن اٹھنے کو نکالا، جس نے نکلنے کے بعد میں فوراً بچہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر دنیا میں بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کی شان وہ ہے کہ وہ سبب کی پابند نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے کہ ہو جا تو چیز ہو جاتی۔ اللہ کا ارادہ ہی وجود ہے، اللہ کی مشیت ہی وجود ہے۔ اللہ کسی چیز کو چاہ لے تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ ہماری زندگیوں کے بننے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری و عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ ہیں، اجاڑنے والے بھی اللہ ہیں۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے۔ اس لیے ہمارا اور پوری امت کا یقین یہ بنے، سب سے پہلے یہ یقین کے بنانے کی محنت ہے کہ ہماری زندگیوں کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔